یزیدیت سے لیا انتقام زینب نے، حسینیت کا علم لے کے بن گئی عباس، حسینیت کا علم لے کے بن گئی عباس، الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے، الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے، الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ جس کے دل میں الفت شبیر ہے، جس کے دل میں الفت شبیر ہے، آدمی وہ لائق توقیر ہے۔ مجلس ذکر حسین ابن علی ظالموں کے ظلم کی تشہیر ہے، ظالموں کے ظلم کی تشہیر ہے۔ شاہ نے لکھی جو کتاب کربلا، شاہ نے لکھی جو کتاب کربلا، اس کی زینب بولتی تفسیر ہیں، اس کی زینب بولتی تفسیر ہیں۔ دیکھ کر عباس کو بولے عدو، دیکھ کر عباس کو بولے عدو، یہ علی کی بولتی تصویر ہے، یہ علی کی بولتی تصویر ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ علم کی شکل میں جب گھر میں آ گئے عباس، علم کی شکل میں جب گھر میں آ گئے عباس، غریب خانے کو جنت بنا گئے عباس، غریب خانے کو جنت بنا گئے عباس۔ سکینہ بی بی سے جب مشق پا گئے عباس، سکینہ بی بی سے جب مشق پا گئے عباس، تو سوئے القمہ مثل ہوا گئے عباس، تو سوئے القمہ مثل ہوا گئے عباس۔ حسینیوں میں نہیں بے وفائی کی غربت، حسینیوں میں نہیں بے وفائی کی غربت، وفا کا اتنا خزانہ لٹا گئے عباس، وفا کا اتنا خزانہ لٹا گئے عباس۔ مدد کے واسطے جب میں نے یا حسین کہا، مدد کے واسطے جب میں نے یا حسین کہا، پلک جھپکنے سے پہلے ہی آ گئے عباس، پلک جھپکنے سے پہلے ہی آ گئے عباس، پلک جھپکنے سے پہلے ہی آ گئے عباس۔ اتر کے نہر میں بنیاد تشنگی رکھ کے، اتر کے نہر میں بنیاد تشنگی رکھ کے، وفا کا ایک نیا کعبہ بنا گئے عباس، وفا کا ایک نیا کعبہ بنا گئے عباس۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ عمر۔ اس میں تھی مرضی خدا زینب، جس میں تھی مرضی خدا زینب، تم جو چلی ہو راستہ زینب۔ آپ ہیں بنت فاطمہ زینب، فاتح ارض کربلا زینب، بھول سکتی نہیں جسے دنیا، آپ نے کی ہے جو وفا زینب۔ جس کو 18 سال پالا تھا، جس کو 18 سال پالا تھا، وہ بھی قربان کر دیا زینب۔ کر دی روشن شہادت شبیر، کر دی روشن شہادت شبیر، یوں دیا درس کربلا زینب، یوں دیا درس کربلا زینب۔ چومتے تھے جسے رسول خدا، چومتے تھے جسے رسول خدا، ہائے وہ کٹ گیا گلا زینب، ہائے وہ کٹ گیا گلا زینب۔ جو مدینے سے لائے تھے شبیر، جو مدینے سے لائے تھے شبیر، کربلا میں وہ لٹ گیا زینب، کربلا میں وہ لٹ گیا زینب۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب خوشنود صاحب سے آئیں اور برائے تعزیر ظہور امام زمان علیہ السلام، نعرہ صلوات۔ دیکھیں گے مطلب تمام اہل مجلس گراج کی مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ مولانا موصوف بھی تشریف لا چکے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ زہرا کے حق کا ہر طرف اعلان چاہیے، زہرا کے حق کا ہر طرف اعلان چاہیے، زہرا کے حق کا ہر طرف اعلان چاہیے،
چاہیے، اور ہر سمت ایک تبرے کا طوفان چاہیے، ہر سمت ایک تبرے کا طوفان چاہیے، کہ صدیقہ طاہرہ بھی ہیں، بنت رسول بھی، صدیقہ طاہرہ بھی ہیں، بنت رسول بھی، ارے ان کی ثنا کے واسطے قرآن چاہیے، ان کی ثنا کے واسطے قرآن چاہیے، کہ دامان فاطمہ پر علی نے پڑھی نماز، دامان فاطمہ پر علی نے پڑھی نماز، او عزت ماں بی بی کی یہ شان چاہیے، عزت ماں بی بی کی یہ شان چاہیے، شیخ سماعت فرمائیں گے، ارے کوئی شریک ہو نہیں سکتا ہے عالم میں، کوئی شریک ہو نہیں سکتا ہے عالم میں، کوئی شریک ہو نہیں سکتا ہے عالم میں، ارے اس کے لیے یہ شرط ہے سلمان چاہیے، اس کے لیے یہ شرط ہے سلمان چاہیے، آخری شعر پیش کر رہا ہوں، ارے خطروں میں گھر کے بولا یہ اسلام مصطفیٰ، خطروں میں گھر کے بولا یہ اسلام مصطفیٰ، ارے مجھ کو حسین آپ کا احسان چاہیے، مجھ کو حسین آپ کا احسان چاہیے، بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ذاکر علی بیت علی جناب مولانا محمد عسکری صاحب سے آگے مجلس کو خطاب فرمائیں، نعرہ صلوات۔ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرومہ کے لیے سوال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ فاتحہ۔
اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات پڑھیں بر محمد قرآن مجید میں خداوند عالم نے یہ اعلان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا اہتمام کر دیا، اب تم شکران نعمت کرو یا کفران نعمت کرو۔ یعنی اللہ نے اپنی طرف سے اپنی ذمہ داری کو مکمل کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ ہدایت کی ذمہ داری ہماری تھی، لہذا ہم نے اس ہدایت کا انتظام کر دیا۔ اب اس ہدایت کو حاصل کر کے اس کے اوپر شکر کرنا یا انکار کر کے کفر کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر شکران نعمت کرے گا تو لائق بندوں میں شمار ہوگا، اور اگر کفران نعمت کرے گا تو نالائق لوگوں میں شمار ہوگا۔ اس لیے کہ اس نے اپنے اہتمام ہدایت میں کسی قسم کی کسی کسر کو اٹھا نہیں رکھا۔ یعنی 1,24,000 انبیاء بھیجے ہدایت کے انتظام کے لیے، 1,24,000 نبیوں میں رسول 313 بنائے ہدایت کے لیے، 5 کو اولو العزم پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا ہدایت کی غرض سے۔ رسالت جب جناب رسالت مآب پر تمام ہو گئی تو 12 اماموں کو ہمارے لیے معین کیا کہ جو قیامت تک ہدایت کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہیں گے۔ تو اور نتیجے میں ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنا بڑا انتظام ہدایت کا ہوا ہے تو اگر بندوں کی طرف سے شکریہ ادا نہ کیا جائے تو یہ اللہ کی نعمت پر کفر ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ۔ دیکھیے قبلہ بہت زیادہ دیر آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو ماحول سازگار ہے اور موسم بھی عجب مزاج کا ہے، اور ایک مجلس ابھی اور بھی ہے، لہذا بہت مختصر وقت میں لیکن بہت اہم ترین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے گفتگو کو تمام کریں کہ یہ بات بہت اہم ترین ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ادا کی جانے والی ذمہ داری تھی تو اس نے کر دی۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی نعمت پر شکر کریں یا کفر کریں۔ دیکھیں نعمات پر شکر کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارا شکریہ یعنی ہماری زبان سے کیا جانے والا شکریہ نہ خدا کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے اور نہ ہماری طرف سے کیا جانے والا کفران نعمت اللہ کا کوئی نقصان کرتا ہے۔ یعنی ہمارے شکریہ ادا کرنے سے نہ خدا کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ہمارے شکریہ ادا نہ کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا فائدہ ضرور ہوتا ہے
اور ہمارا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ ذات احدیت میں نہ اضافے کا سبب ہے نہ کمی کا، مگر یہ کہ شکریہ ادا کرنے والے کی حیثیت کو ضرور بتاتا ہے۔ ایک شخص آپ سے کچھ رقم مانگنے کے لیے مدد کی غرض سے آیا، آپ نے اسے کچھ رقم مدد کی غرض سے دے دی۔ جب آپ نے اسے عطا کر دیا اور دے دیا تو وہ بغیر کچھ کیے ہوئے خاموشی کے ساتھ اپنے راستے کی طرف چلا گیا، تو آدمی کہتا ہے کہ بھائی عجیب آدمی تھا، ایک شکریہ بھی اس نے اپنی زبان سے نہیں کہا۔ جب آپ اس بات پر ناراض ہو گئے کہ آپ نے اس کی مدد کی اور اس نے آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس شکریہ کے بدلے میں اگر وہ شکریہ ادا کر دیتا یا آپ کا شکریہ کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ کیا وہ رقم جو آپ کی جیب سے گئی وہ واپس آپ کی جیب میں چلی آتی؟ غور فرما رہے ہیں؟ مثلا اگر وہ آپ کا شکریہ ادا کر دیتا تو کیا ہوتا؟ یعنی جو رقم آپ نے نوٹ نکال کے جیب سے اسے دیا تھا، تو کیا جیسے ہی وہ شکریہ کہتا ہے ایک نوٹ آپ کی جیب میں واپس چلا آتا؟ یا اگر اس نے شکریہ نہیں کیا تو کیا اللہ آپ کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کر دے گا؟ اس نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اگر ہم وہ شکریہ کر دیتا تب بھی میرا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اور اگر وہ شکریہ نہ بھی ادا کرتا تب بھی میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اگر وہ شکریہ ادا کر دیتا تو اس کے اعلیٰ ظرف ہونے کی پہچان ہوتی، اور اس نے شکریہ ادا نہیں کیا تو یہ اس کے کم ظرف ہونے کی علامت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شکریہ ادا کرتا ہے تو یہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی لائق ہے، کم ظرف نہیں ہے، اعلیٰ ظرف نہیں ہے، احسان فراموش نہیں ہے، لہذا ہم نے اس کے ساتھ مدد کی تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ لیکن اگر کوئی شکریہ ادا نہ کرے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کم ظرف ہے، احسان فراموش ہے، ہم نے اس کے ساتھ احسان کیا مگر اس نے اسے یاد نہیں رکھا۔ بس یہی مسئلہ ہے کہ ایک نعمت اگر ہم سے کوئی حاصل کر لے اور شکریہ ادا نہ کرے تو ہم تو اس کے کم ظرف ہونے کو پہچان بنا لیں، اور ساری نعمتیں اللہ سے حاصل کر کے اس کا شکریہ ادا نہ کیا جائے تو کتنی بڑی نالائقی ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیں قبلہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تشریف فرما، اور ایک شخص ہے جو حضرت کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد اس نے امام سے کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ بہت توجہ سنیے، حضرت اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ تو امام کے آگے ایک انگوروں کا تشت رکھا ہوا تھا، طبق رکھا ہوا تھا، ایک پلیٹ رکھی تھی، جو بھی آپ کہہ لیجیے، اس میں انگور رکھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں تو امام عالی مقام نے ایک مٹھی انگور اٹھائے اور اسے دے دیے۔ جب ایک مٹھی انگور اٹھا کے حضرت نے اسے دیے تو اس نے بڑی حقارت سے دیکھا، میں نے بہت عجیب و گری ہوئی نظر سے دیکھا۔ اس نے کہا اس سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ ہوتے ہیں نا کچھ قسم کے لوگ، آپ مگر آپ سے کسی نے مدد مانگی اور آپ نے کچھ مدد کی، اس سے اچھا تو نہ دو، اس سے فائدہ کیا ہوگا، یہ اس سے کیا بھلا ہوگا؟ لہٰذا اس نے بڑی حقارت سے، بڑی گری ہوئی نظر سے دیکھ کے کہا اس سے میرا کیا فائدہ ہوگا، اس سے کیا بھلا ہوگا؟ تو یہ بھی بہت بڑی کم ظرفی ہے، خدا کی قسم۔ خاندان گھرانہ ایسا ہے کہ اگر یہ مٹی کے ڈھیلے کو اٹھا کے کہتے ہیں سونا ہے تو پھر سونا ہے، اگر ہاتھوں کے دھون کو بھی غور سے دیکھ لیں تو وہ جواہر ہیں تو پھر جواہر ہیں، اگر خاک اٹھا کے کسی جھولیوں میں ڈال کے کہتے ہیں کہ یہ موتی ہیں تو پھر موتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خاک موتی بن جائے، ہاتھوں کا دھون لال و جواہر میں تبدیل ہو جائے، مٹی کا ڈھیلا مسو کے سونے میں بدل جائے، تو پھر اس ہاتھوں سے تو پھل مل رہے ہیں، انگور مل رہے ہیں، تو کوئی چھوٹی بات ہے۔ لہذا امام نے ایک مشت اٹھا کے اسے دیے، جب ایک مشت انگور اسے دیے تو اس نے کہا اس سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ خدا کی قسم یہی کفران نعمت ہے، اور نتیجہ بھی دیکھ لیجئے۔ امام نے فرمایا اپنے غلام سے کہ اس سے یہ انگور واپس لے لو اور اس سے کہہ دو کہ چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اضافے کے ساتھ بھی اسے دیا جائے گا جو شکران نعمت کرنے والا ہو۔ ذرا سا غور فرمائیے بھائی، اضافہ بھی اسی کی نعمتوں میں ہوگا کہ جو شکران نعمت کرنے والا ہو۔ کفران نعمت کرنے والے کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ سلب کر لیا جاتا ہے۔ لہذا امام نے کہا کہ اس کی نعمتیں یعنی اس سے یہ انگور واپس لے لو اور اس سے کہہ دو چلا جائے۔ خدا کی قسم کتنا بڑا بدبخت ہوگا وہ شخص کہ جو در اہل بیت سے خالی ہاتھ چلا گیا، اس لیے کہ یہاں قطرے کے سائل کو سمندر عطا کیا جاتا ہے، یہاں روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار عطا کی جاتی ہے، یہاں سے واپس جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خالی ہاتھ اس دروازے سے چلا گیا تو یہی اس کے بدبختی ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ لہذا امام نے اس سے کہا کہ چلا جا۔
اس سے کہہ دو کہ جائے، تو اس نے وہ واپس کیے اور واپس چلا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص آیا، آنے کے بعد پھر اس نے یہ سوال کیا کہ میں بھوکا ہوں۔ امام نے ایک مشت انگور اٹھا کے پھر اسے دیے۔ اب جو حضرت نے ایک مشت انگور اٹھا کے دیے تو اس نے آسمان کی طرف دیکھے کہا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے لیے انتظام رزق کر دیا۔ جیسے ہی شکریہ کیا امام نے ایک مٹھی اور دیے، ایک اور دیے، اور صرف یہی نہیں بلکہ درہم و دینار کی تھیلی بھی دی، اور درہم و دینار کے بعد اپنی دوش سے ابا اتار کے بھی اس کے حوالے کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مٹھی انگور پر شکر کرنے کا موقع یہ ہوا کہ طبق ملا، طبق کے ساتھ رقم ملی، رقم کے ساتھ لباس معصوم ملا، اور وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا تھا۔ تو نے رزق دے دیا، تو نے روزی کا انتظام کر دیا، تو نے ہمارے لیے لباس کا انتظام کر دیا۔ ایک بات سمجھنے کی ہے یا نہیں، دیکھیے بات بڑی عجیب و غریب منزل پر آ گئی کہ مل رہا ہے امام جعفر صادق سے، شکریہ ادا کر رہا ہے وہ خداوند عالم کا۔ کچھ غور کریں، یعنی مل رہا ہے امام صادق سے، شکریہ ادا کر رہا ہے وہ خداوند عالم کا۔ امام نے ایک مٹھی انگور دیے، اس نے کہا اللہ تیرا شکریہ۔ ایک مشت انگور اور عطا کیے، اس نے کہا اللہ تیرا شکریہ۔ امام نے اسے درہم و دینار عطا کیے، اس نے کہا اللہ تیرا شکریہ۔ امام نے اپنے دوست سے ابا اتار کے اسے دے دی، اس نے کہا اللہ تیرا شکریہ۔ آپ مجھے بتائیے کہ شکریہ کس کا ادا ہونا چاہیے؟ غور کریں بھائی، ذرا توجہ فرمائیں کہ کس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے؟ کہ صاحب امام سے حاصل کر رہا ہے تو امام ہی کا تو شکریہ ادا ہونا چاہیے، لیکن امام سے حاصل کر رہا ہے، شکریہ اللہ کا ادا کر رہا ہے، امام کو اعتراض بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو یہاں سے مل رہا ہے دراصل یہاں سے نہیں مل رہا ہے، وہاں سے مل رہا ہے۔ جب وہ کسی کو دینا چاہے تو بھی انہی کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے سوال کا جواب ہے جو کہتے ہیں اہل بیت سے نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اہل بیت کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ بھیا وسیلہ بنانے کا معاملہ الگ ہے اور مانگنے کا معاملہ الگ ہے۔ اگر کوئی اللہ سے بھی مانگے تب بھی در اہل بیت ہی سے ملے گا۔ کچھ غور کریں بھائی، ذرا توجہ فرمائیں کہ اگر کوئی اللہ سے بھی مانگے تب بھی در اہل بیت ہی سے ملے گا۔ اس لیے اور اگر کوئی اللہ سے مانگنا بھی چاہے بغیر اہل بیت کے تو اسے وسیلے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر کوئی اہل بیت سے مانگ رہا ہے، مثلا مولا علی سے مانگ رہا ہے، مثلا امام حسن سے مانگ رہا ہے، مثلا امام حسین سے مانگ رہا ہے، مثلا چھٹے امام سے مانگ رہا ہے، ساتویں امام سے مانگ رہا ہے، آٹھویں امام سے مانگ رہا ہے، تو وہ دراصل امام سے جو مانگ رہا ہے اسے امام ہی سے مانگنا ہی اللہ سے مانگنا کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ سے بھی مانگ رہا ہے تو اس نے کہا کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈائریکٹ ان کے پاس چلے جاؤ تو چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ دیں گے گویا ہم دیں گے، ہم دیں گے گویا یہ دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ہم سے بھی مانگنا چاہتا ہے تو ان کے بغیر نہ، یا علی کا وسیلہ لائے، یا حسن کا وسیلہ لائے، یا حسین کا وسیلہ لائے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور فرما رہے ہیں بغیر وسیلے کے تو اللہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں، لہذا مانگ مل رہا ہے در اہل بیت سے اور شکریہ ادا ہو رہا ہے خداوند عالم کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے لے کے اللہ کو شکریہ ادا کرو، اللہ سے لے کے ان کا شکریہ ادا کرو، ایک ہی بات ہے۔ اور اگر کسی کو اور دلیل چاہیے تو سامنے کی دلیل لے لیجیے۔ 1000 مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ وہ ایک سائل ہے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا آوازیں دے رہا ہے، سن ہی نہیں رہا کوئی۔ جب اس نے یہ کہا کہ پروردگار گواہ رہنا تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، جیسے ہی اس نے کہا تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ایک مرتبہ انگلی کو گردش ہوئی اور اشارہ ہوا اور انگوٹھی اتار کے لے کے چلا گیا۔ معاملہ کیا ہوا؟ کہے تو یہ رہا تھا کہ تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے، اس وقت بہت مختصر سے لوگ تشریف فرمائیں اور اس عجیب غریب ماحول میں مجلس ہو رہی ہے، سمجھدار افراد بیٹھے ہوئے، آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس وقت یہ شکوہ کرنے والا کہ پروردگار گواہ رہنا کہ میں تیرے در سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں کہہ کے چلا جاتا تو کیا خالی کلیم مولا علی پر ہی ہوتا؟ غور فرمائیے بھائی، کیا کلیم صرف مولا علی پر ہی ہوتا ہے اس لیے کہ جناب امیر نے اسے بلا کے دیا؟ اور بھی تو نمازی تھے، اور بھی تو توحید پرست تھے، اور بھی تو مسلمان تھے، اور بھی تو صحابی تھے، ان کے اوپر کوئی اثر کیوں نہ ہوا اس جملے کا کہ صاحب گواہ رہنا کہ میں تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کے کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر یہ شخص یہ کہے کہ جا رہا ہے کہ میں تیرے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو کسی کو اثر پڑے نہ پڑے، اس لیے کہ علی کو ضرور اثر پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہہ کے جا رہے ہیں میں تیرے دروازے سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں۔ کچھ غور کریں بھائی، میں تیرے دروازے سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل وہ اللہ کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جا رہا ہے، علی کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے۔
لہذا اللہ سے مانگنا علی سے مانگنا ہے، اور علی سے مانگنا اللہ سے مانگنا ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ علی کا عطا کرنا اللہ کا عطا کرنا ہے، اللہ کا عطا کرنا علی کا عطا کرنا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے سب مل کے صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ یعنی اگر کسی کو علی سے ملا تو گویا اللہ سے ملا، اور اگر کسی کو اللہ سے ملا تو گویا علی سے ملا۔ اور ہم سمجھتے ہیں اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یہ بات ہی بیان کی جا سکتی ہے کہ یہ بات اب اس مسئلے میں بحث کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے آگے کہہ رہا ہے پیغمبر سے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ایک بیٹا مجھے اللہ عطا کر دے۔ جب پیغمبر نے کہا کہ تیری قسمت میں نہیں ہے تو امام حسین نے کہا نہیں میں نے بیٹا عطا کیا، 1 دیا 2 دیے 3 7 بیٹے اسے عطا کیا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب واقعہ صحیح ہے غلط، ہم کہتے ہیں بھئی یہ ساری باتیں بحث کا موضوع ہی نہیں ہے کہ صحیح ہے غلط، یہ بتائیے کہ حسین بیٹے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں بھائی امام حسین کو یہ اختیار ہے یا نہیں ہے کہ وہ بیٹے عطا کریں، اور اگر آپ کہیے کہ اختیار ہے تو پھر بحثی ختم، دیے یا دیے نہ دیے کی بات ہی نہیں، سارا معاملہ تو اختیار کا، اختیار ہے تو بس ہے، دیے یا نہ دیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر آپ کہیے کہ نہیں دے سکتے تو پھر ہم قرآن مجید کی آیت پڑھیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا، تو پھر اسے یہ کہنا چاہیے کہ سب کچھ دیا مگر اللہ اختیار نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے مانگنا اللہ سے مانگنا، لہذا امام حسین نے کہا میں نے عطا کیا۔ دیکھیے عطا اور راہب کو بیٹے جو ملے وہ تو اللہ کی عطا سے ہی ملے، لیکن اللہ کی عطا دراصل عطا حسین میں مضمر ہو گئی۔ پیغمبر نے جب اسے دیکھ کے کہا تو اس وقت اللہ کا ارادہ نہیں تھا، یعنی اس کی قسمت میں نہیں تھا، یعنی اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے بیٹا عطا کیا جائے۔ لیکن جب امام حسین نے کہا کہ میں نے عطا کیا، جب حسین نے چاہا تو پھر اللہ نے بھی چاہا۔ غور کریں بھائی، جب امام حسین نے چاہا تو اللہ نے بھی چاہا۔ 1 2 3 4 7 بیٹے امام حسین علیہ السلام نے اسے عطا کیے، ایک مرتبہ نہیں چاہا بلکہ 2 مرتبہ بھی اللہ جو حسین نے چاہا وہ اللہ نے چاہا، تیسری مرتبہ بھی جو حسین نے چاہا وہ اللہ نے چاہا، چوتھی مرتبہ بھی جو حسین نے چاہا وہ اللہ نے چاہا، 5ویں مرتبہ بھی جو حسین نے چاہا وہ اللہ نے چاہا، 7 مرتبہ بھی اللہ نے وہی چاہا کہ جو حسین نے چاہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نہیں چاہا، بعد میں جب حسین نے چاہا تو چاہا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے چاہا ہی اسی لیے نہیں کہ پہلے حسین چاہیں بعد میں اللہ چاہے، تاکہ زمانہ سمجھے کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ چاہتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد والے۔ بھائی یہ بات صحیح ہے کہ بارش ہو رہی ہے مگر اتنی سیلی ہوئی صلوات نہ پڑھیے، سب مل کے صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے بات دوسری طرف نہ چلی جائے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام عالی مقام نے اسے عطا کیا، یہ ہے تفسیر اس بات کی کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر تم کفر کرو گے یعنی انکار کرو گے تو پھر تمہاری نعمتوں کو سلب کر لیا جائے گا۔ کل میں عرض کر رہا تھا اس وقت تقریباً الگ لوگ تشریف فرمائے، ایک بات عرض کروں کہ شکریہ کا مخرج کیا، کیسے ادا کیا جائے؟ صاحب آپ اللہ کے شکر، پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، یہ ہے شکریہ کا طریقہ۔ لیکن یہ کہ شکریہ کا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس شے کا شکریہ ادا کرنا ہے اس شے کو مصرف حقیقی میں استعمال کیا جائے۔ میں آسان کر دوں اپنے بھائیوں کے لیے کہ یعنی ایک شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کا شکریہ ادا کرنا ہے اسے اس کے صحیح مقصد میں استعمال کیا جائے، یہ بھی شکریہ کا بہترین طریقہ ہے۔ آنکھیں اللہ نے عطا کی تو اس طرف استعمال کیا جائے جدھر اللہ چاہتا ہے، یہ ہے آنکھوں کی نعمت کا شکریہ۔ کان اللہ نے عطا کیے تو کانوں کو وہ ساری چیزیں سنی جائیں جو اللہ کو پسند ہیں، یہ ہے کانوں کا شکریہ۔ زبان اللہ نے عطا کی تو زبان سے وہ بولا جائے جو اللہ کو پسند ہے، یہ ہے زبان کا شکریہ۔ یعنی اگر ہم ایک مرتبہ کہیں کہ پروردگار تو نے کان عطا کیے تیرا شکریہ، زبان عطا کی تیرا شکریہ، ہاتھ عطا کیے تیرا شکریہ، یہ ایک شکریہ کا طریقہ ہے، مگر یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ آنکھوں سے وہی دیکھا جائے جو اللہ چاہتا ہے، زبان سے وہی بولا جائے
جو اللہ چاہتا ہے، ہاں ہاتھوں سے وہی عمل انجام دیا جائے کہ جو اللہ چاہتا ہے، یہ ہے حقیقی شکریہ، یہ ہے حقیقی شکریہ۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ روز محشر اعضاء و جوارح کے سلسلے سے بھی سوال کرے گا۔ تو اگر اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی، کان عطا کیے، زبان عطا کی، ہاتھ پیر عطا کیے، تو یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ صرف نعمت نہیں ہے، نعمتوں میں نعمت ہے۔ ذرا غور فرمائیے بھائی، اللہ نے ہمیں نعمتوں میں نعمت عطا کی، ہاتھ عطا کیے، کان عطا کیے، زبان عطا کی، آنکھیں عطا کی، پیر عطا کیا، دماغ عطا کیا، دل عطا کیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن صرف نعمتیں نہیں ہیں، نعمتوں میں نعمت۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ آنکھیں نعمت ہیں، بینائی نعمت میں نعمت ہے، کان نعمت ہیں، سماعت کی طاقت، سننے کی صلاحیت نعمت میں نعمت ہے، دل نعمت ہے، دھڑکن نعمت میں نعمت ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دماغ نعمت ہے، دماغ میں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ نعمت میں نعمت ہے۔ ہاتھ پیر نعمت ہے، مگر یہ جو طاقت اور حرکت کرنے کی صلاحیت ہے یہ نعمت میں نعمت ہے۔ یعنی آنکھیں ہوتی اور بینائی نہ ہوتی، کان ہوتے اور سننے کی صلاحیت نہ ہوتی، زبان ہوتی اور بولنے کی طاقت نہ ہوتی، دل ہوتا مگر دھڑکن نہ ہوتی، تو کیا ہوتا؟ اچھا ساری چیزیں چھوڑیے، سب ہوتا، لیکن ذرا سا اپنے ہی جسم کو آپ ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ ایسا نہ ہوتا۔ آنکھیں ایک بڑی ایک چھوٹی ہوتی، ناک کچھ اضافی ہوتی، پیشانی کچھ کم و زیادہ ہوتی۔ آپ یقین جانیے کہ ایک لمحے کے لیے اگر اپنے ہی صرف چہرے پر، اعضاء انسانی اور جسم کو تو چھوڑیے، صرف ایک چہرے پر ایک لمحے کے لیے اس متوازن اور بیلنس چہرے کو محسوس کر لیجئے تو آدمی اپنے تصور میں اپنا کارٹون بہت آسانی سے دیکھ سکتا ہے کہ اگر اتنا نہ ہوتا اور ایسا نہ ہوتا تو یقین جانیے کہ کارٹون سے کم ہماری شکل و صورت نہ ہوتی۔ اب یہی اللہ کا کتنا بڑا شکریہ ہے کہ اس نے ہمیں کارٹون نہیں بنایا، آدمی بنایا۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اور معاملہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ بھی کرتے ہیں۔ میں تو اس مرتبہ کئی بار یہ بات عرض کی، اس وقت آپ کی خدمت میں پھر عرض کر دوں کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہا ہے کسی حاصل نہ ہوئی نعمت کا، کہ ہم نے کوئی چیز اللہ سے مانگی اور اس نے ہمیں مصلحتاً نہیں دی، اور اگر ہم اس سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر رہے ہیں تو شکوہ کرنے سے پہلے صرف یہی سوچ لیں کہ یہ جو ہم مانگ رہے ہیں یہ مانگنے کی پوزیشن میں بھی اللہ ہی کی وجہ سے ہیں۔ کچھ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ہم جو مانگنے کی پوزیشن میں آئے ہیں یہ بھی اللہ ہی کی وجہ سے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم تو تھے ہی نہیں، اس نے ہمیں وجود عطا کیا، یہی اللہ کا کیا کرم ہے۔ ہمیں طاقت عطا کی بولنے کی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہمیں مانگنے کی صلاحیت عطا کی، یہ اللہ کا کرم ہے۔ یعنی مانگنے کی پوزیشن میں آنے تک کہیں اگر ہم شکریہ ادا کر دیں تو یہ شکوہ نہ ہو، اور یہ شکوہ نہ ہو تو وہ بھی ملے گا جو مانگ رہے ہیں اور وہ بھی ملے گا جو نہیں مانگ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اسی لیے جناب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو دعائے عرفہ میں جملے ارشاد فرمائے، آپ ذرا ان کو پڑھیں، فقرہ عجب، خدا کی قسم کیا بات ہے۔ کہنے لگے پروردگار میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں؟ اس لیے کہ اگر ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں تو کسی شے کو ہی ذریعہ بنانا پڑے گا، یا اعضاء جسمانی کو، یعنی یا آنکھوں کو، یا ہاتھوں کو، یا پیروں کو، یا زبان کو، انہی چیزوں کو تیرے شکریہ کا ذریعہ بنانا پڑے گا۔ اور اگر میں انہی چیزوں کو تیرے شکریہ کا ذریعہ بنا کر شکریہ ادا کروں تو یہ بھی تو تیری ہی عطا کی ہوئی نعمتیں ہیں۔ یہ پھر اس بات کی متقاضی ہوں گی کہ ان نعمتوں پر پھر ایک شکریہ ادا کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی زندگی کا سارا سرکل صرف اسی بات پر ہے کہ نعمتیں حاصل ہوتی رہیں اور شکریہ ادا ہوتا رہے تاکہ انسان رہیں، اور صرف انسان نہ رہیں بلکہ اعلیٰ ظرف انسان رہیں۔ اس پوری زندگی کا صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ ہے صرف و صرف شکریہ۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کھاؤ پیو ٹہلو گھومو چلو پھرو، یہ ساری نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اگر اس نے جب پوچھنے اور شکریہ کے سلسلے سے بات کی تو صرف ایک نعمت، اور وہ یہ کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم تم سے ضرور نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ساری نعمتوں کو تم نے استعمال کیا، کھا کے بھول گئے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بخش دیں گے، لیکن اگر نعمت ولایت کو بھول گئے تو چھوڑیں گے نہیں۔ آپ ذرا سا اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھائی میں نے ذکر کیا، بیٹھے ہوئے امام، اور دسترخوان پر نہ جانے کیا کیا دنیا کی تمام چیزیں رکھی ہوئی، نعمتیں ہیں نہیں ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری نعمتوں کو آپ سجا ہوئے اسراف کر رہے ہیں۔ اسراف کہتے ہیں فالتو خرچ کرنے کو،
یعنی جسے آپ کہا جائے کہ ویسٹ، برباد کر رہے ہیں، خراب ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ساری چیزیں دسترخوان پر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، اس سے انکار نہیں، لیکن آپ نے یہ ساری نعمتوں کا جو وہ کیا کہ یہ ساری نعمتیں خراب ہو گئیں، اسراف کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں، اور اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ خدا کی قسم جیسا جواب جناب صادق آل محمد نے دیا اس کے علاوہ حق ہی نہیں ہے اس جواب کے علاوہ۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تیری طرح کم ظرف نہیں ہے کہ جو دسترخوان پہ بٹھائے اور نوالے بھی گنے۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ جسے دنیا سوال کا محور سمجھتی ہے وہ سوال کا محور نہیں ہے۔ سوال اگر روز محشر کیا جائے گا تو ہماری ولایت سے متعلق کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ساری زندگی انسان کی سوائے نعمات الہی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آئی، یعنی جو ہے وہ سب اللہ کی نعمتیں، مگر ان نعمتوں میں عظیم نعمت جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ہے مولا علی کی ولایت اور اہل بیت کی محبت، جس کے سلسلے سے خود پیغمبر نے کہا کہ کوئی شخص میدان محشر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا جب تک علی کی ولایت سے متعلق سوال کا جواب نہ دے دے۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو منظر غدیر دیکھ لیجئے، جب پیغمبر اعلان کیے بغیر نہیں بڑھ سکے تو امت جواب دیے بغیر کیسے بڑھ جائے گی؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا بہت اہم ترین منزل ہے کہ پوچھا جائے گا۔ اچھا دیکھیں پوچھا جائے گا کا معاملہ کیا ہے؟ ایک لفظ ہے، یہاں سمجھدار بزرگ تشریف فرمائیں، ایک لفظ ہے نعم البدل۔ نعم البدل کا مطلب کیا ہے؟ نعم البدل کا مطلب یہ ہے کہ بہترین بدلہ، کسی چیز کو اگر اس سے اچھے سے بدل لیا جائے تو اسی کو کہتے ہیں نعم البدل۔ مثال کے طور پر مجھ سے مجلس کا حکم دعا، آپ مجلس پڑھ دو، موسم خراب تھا، بارش ہو رہی تھی، ممکن نہیں ہوا کہ میں آ سکوں۔ انہوں نے کہا صاحب ہم تو نہیں آ پا رہے، ہمارے محلے میں فلاں بہترین خطیب ہیں، آپ ان سے مجلس پڑھوا لیجیے۔ یہ ہے نعم البدل کہ میں ہوں، لیکن یہ کہ مجھ سے اچھا ذاکر مل گیا، خطیب مل گیا، تو میرے بدلے اس کا آ جانا، یہ ہے نعم البدل۔ ہم نے کہا آپ کی گھڑی ماشاءاللہ بہت عمدہ لگ رہی ہے صاحب، ہمیں دے دیجئے، اور اس کے بدلے میں آپ ہم سے ہماری گھڑی لے لیجئے۔ تو ہم نے اگر اپنی معمولی گھڑی آپ کی قیمتی گھڑی کے بدلے بدل لی تو یہ ہے نعم البدل۔ نعم البدل کا مطلب یہ کہ کسی چیز کو کسی اچھی چیز سے بدل لیا۔ نعم کا مطلب ہے اچھا، بدل یعنی بدل لینا۔ اگر کسی کو اچھے سے بدل لیا جائے تو اسے کہتے ہیں نعم البدل۔ لیکن اب جملہ کہوں، ولایت ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ محبت اہل بیت ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یعنی آپ کسی دنیا کی نعمت کو اس نعمت سے نہیں بدل سکتے، حالانکہ ساری کائنات کی دولت کو اس دولت کے بدلے تو بدلا جا سکتا ہے، مگر اس دولت کو دنیا کی دولت کے بدلے نہیں بدلا جا سکتا۔ مثال کے طور پر صادق آل محمد کا ذکر آیا تو انہی سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص ہے چاہنے والا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت غریب ہوں، پریشان ہوں۔ مولا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا بھائی تو پریشان نہیں؟ اس نے کہا نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا کہ نہیں تو پریشان نہیں ہو، کہہ رہے نہیں ہوں۔ حضرت کہہ رہے نہیں ہو، کہہ رہا ہوں۔ امام نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بتا ہم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا۔ فرمایا یہ بتا اگر تجھ سے کوئی دولت دے کے کہے کہ یہ ساری دولت تم لے لو اور ہم سے یہ محبت چھوڑ دو تو کیا راضی ہو جائے گا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اتنی بڑی دولت اپنے پاس لیے بیٹھا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو ٹھوکر میں مار دینے کے لیے تیار ہے اس نعمت کے بدلے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ابو ذر کے پاس کیا ہے؟ ربضا کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہے؟ کچھ نہیں سوائے دولت ولایت کے۔ میثم تمار دار بجا رہے ہیں، کیا ہے؟ سوائے نعمت ولایت کے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر نعمت ولایت اور محبت پاس ہے تو پھر اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، اگر آپ محسوس کر سکیں تو شاید ہی کوئی شخص جو خاموش بیٹھے، کوئی نکتہ نہیں، صرف ایک جملہ، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یہ ولایت اور محبت ایک ایسی نعمت ہے کہ دولت تو چھوڑیے، زندگی بھی اس نعمت کی نعم البدل نہیں ہے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا بھائی، یہ زندگی بھی اس نعمت کی نعم البدل نہیں ہے، اس لیے کہ مال کو بھی زندگی کے بدلے بدلا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ آدمی اگر پریشان ہو گئے تو اس نے کہا مال کے بدلے زندگی حاصل کر لی جائے، مگر یہ ولایت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کو زندگی کو بھی نعم البدل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ہم سے ہماری زندگی ہمیں دے اور ولایت لے لینا چاہے تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی دلیل یہی ہے کہ ابو ذر دولت کو ٹھوکر مار کے بتا رہے ہیں کہ دولت نعم البدل نہیں ہے، میثم دار بجا کے بتا رہے ہیں زندگی نعم البدل نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے بس۔ اس دولت نعمت و ولایت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔
اس محبت کو کسی نعمت سے نہیں بدلا جا سکتا۔ اولاد کی نعمت، دولت کی نعمت، ساری نعمتیں، دولت بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، مگر یہ تمام نعمتیں محبت اہل بیت کا نعم البدل نہیں ہے۔ دلیل عرض کروں بس آخری منزل، جناب حجر ابن عدی جناب امیر کے صحابی ہیں، پیغمبر کے بھی صحابی، بڑی عظیم ترین شخصیت ہیں جناب حجر ابن عدی، عظیم ترین ذات، خدا کی قسم۔ جب زیاد ابن ابی، جو بعد میں زیاد ابن ابو سفیان ہو گیا، وہ گورنر بن کے کوفے آیا جناب مولا کائنات کی شہادت کے بعد، جب حاکم باقاعدہ وہ ہو گیا، تب امام حسن کے صلح کے بعد کا منظر، تو اس نے جناب حجر ابن عدی نے ہنگامہ کر دیا۔ ولید ابن عقبہ نے نماز پڑھائی بہت عجیب و غریب طریقے پر، وہ تو پرانا واقعہ تھا، ہنگامہ کیا۔ پھر جب اس کے بعد یہاں ہی آیا زیاد ابن ابی سے پہلے، تو ممبر جو تھا وہ باقاعدہ غوطہ کیا گیا۔ جب ممبر کو اور مسجد کو پاک کیا گیا تو یہ خبر اس سے ملی، زیاد ابن ابی جب حاکم ہو گیا، یہاں حاکم بن کے آیا، تو معاویہ ابن ابو سفیان نے زیاد ابن ابی کو لکھا کہ انہیں گرفتار کر لو، حجر ابن عدی کو۔ حجر ابن عدی کا گرفتار ہونا کوفے میں آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ بڑی زبردست شخصیت اور پورا قبیلے کا بڑا اثر تھا پورے کوفے میں۔ تو جب ہنگامہ ہو گیا ان کے چاہنے والوں نے، تو اس نے ان سے خط لکھ کے کہا کہ انہیں ہمارے پاس بھیج دو، ہمیں، انہوں نے کہا شام بھیج دو، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھیج دو۔ شام بھیجنے کی بات تو مان تو لی اس نے، سنیے، لیکن قافلہ جب کوفے سے نکلا اور شام کے راستے پہ تھا، تو خود حاکم شام کو اس بات کا بڑا خطرہ تھا اور خدشہ تھا کہ جب کوفہ نہیں سنبھل رہا ہے تو شام کیسے سنبھلے گا، وہی ہنگامہ حجر یہاں آگے بھی کریں گے۔ صبح و شام اس کو ہر وقت حجری نظر آتے تھے۔ چنانچہ اس نے حسین ابن نمیر، جس نے بعد میں کربلا میں جناب علی اکبر کو شہید کیا، اسے جلاد کی حیثیت سے سالار بنا کے بھیجا۔ اس نے کہا جا کے راستے ہی میں انہیں قتل کر دو۔ اس پورے منظر کو میں بیان صرف اس لیے کر رہا ہوں آخری منزل میں کہ زندگی بھی محبت کی نعم البدل نہیں ہے، محبت اہل بیت کی، دولت بھی محبت اہل بیت کی نعم البدل نہیں ہے۔ کوئی شے کسی عظیم سے عظیم چیز کو بھی ولایت کے بدلے سے نہیں بدلا جا سکتا۔ جو یہ اہم منظر جو ہے دیکھنے کے لائق ہے وہ یہ کہ جب وہ آیا اور اس نے حجر ابن عدی سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے جوان بیٹے کو میرے سامنے قتل کر دو۔ حسین ابن نمیر نے جب یہ منظر سنا تو وہ شقی القلب، سخت جان آدمی، خدا کی لعنت ہو اس پر، ایسا سخت ظالم و جابر و سفاک شخص تھا کہ جس کے ظلم کائنات تاریخ میں آج ہی محفوظ ہیں۔ اس نے جب یہ سنا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا حجر ہوش میں بھی ہو؟ کیا کہہ رہے ہو کہ بیٹے کو میرے سامنے قتل کر دو؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہوش میں ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو میرے سامنے قتل کر دیا جائے۔ تو اس نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے اور بات تمام ہو جائے۔ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ ابھی تم مجھے بڑی بے رحمی سے قتل کرو گے۔ ایک بات تو یہ اپنی جان کی سلسلے سے بیان کر کے بتا دیا کہ ہماری جان قربان ہوگی ولایت کے بدلے، مطلب یہ کہ اپنی زندگی بھی ولایت کے بدلے نہیں بیچی جا سکتی، پہلی بات۔ اور جب تم ہمیں بڑی بے دردی سے قتل کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ میرے قتل کا منظر دیکھ کے تم میرے بیٹے کو مرعوب کر لو اور اس سے علی کے خلاف وہ کہلوانے میں کامیاب ہو جاؤ جو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو۔ غور کر رہے ہیں بھائی، تم اس سے وہ کہلوانے میں کامیاب ہو جاؤ جو مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو۔ لہذا ہم اپنی زندگی میں جوان بیٹے کا داغ برداشت کر سکتے ہیں مگر علی کے خلاف بات برداشت نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہوا کہ اپنی زندگی بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، بیٹے کو بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ ولایت ایک ایسی نعمت ہے، نہ دولت بدلے میں مل سکتی ہے، نہ زندگی، نہ اولاد، تمام نعمتوں کو جس نعمت پر قربان کر دیا جائے اس نعمت کو نعمت ولایت علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بس یہی نعمت ہے کہ جو حجر لے کے جا رہے ہیں، یہی نعمت ہے جو میثم لے کے جا رہے ہیں، یہی نعمت ہے جو ابو ذر لے کے جا رہے ہیں، یہی نعمت ہے جو سلمان لے کے جا رہے ہیں۔ چپکے سے کہہ دوں اگر آپ محسوس کریں، یہی نعمت ہے جو ہم لے کے جا رہے ہیں۔ ہم جب دنیا سے جا رہے ہیں تو یہی نعمت لے کے جا رہے ہیں۔ اسی لیے جنازے پر لوگ کہتے ہیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا،
یا منہا الا خیرہ، یہ جو الا خیرہ کا لفظ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جانے والا کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے مگر ولایت لے کے جا رہا ہے۔ اب محسوس کریں تو ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ ہم ولایت لے کے جا رہے ہیں، اسی لیے استغفار میں علی قبر میں آ رہے ہیں۔ اگر یہ دولت ہمارے پاس نہ ہوتی تو قبر میں علی کی آمد بھی نہ ہوتی۔ یہ ولایت ہے، خدا کی قسم عظیم ترین دولت، اور کربلا اس کا سب سے بڑا سرچشمہ۔ وہ مائیں کہ جو اپنی اولادوں کو حسین ابن علی پر قربان کر رہی ہیں، یہ نعمت ہے ولایت ہی کی وجہ سے۔ حسین اصل میں ولی مطلق ہیں زمانے میں، حجت خدا ہیں، لہذا حسین کی محبت اللہ کی محبت۔ یہ حسین ابن علی کے نام پر جو قربانیاں ہو رہی ہیں کربلا میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محبت میں کمال حاصل کر لیا، خدا کی قسم۔ آپ ذرا سا اس رخ سے اس منزل کو اگر آپ محسوس کریں تو عجیب چیز ہے۔ ہم زینب کبریٰ کی بات کیا کریں، ہم ام لیلہ کا ذکر کیا کریں، ہم بی بی ام رباب کا تذکرہ کیا کریں، یہ تو خاندان رسالت کی خواتین ہیں، زینب علی کی بیٹی ہیں، ام رباب، ام لیلہ، ام فروہ، یہ وہ بیویاں ہیں جو خاندان ہاشمی کی بہویں ہیں۔ ایک بڑا وقفہ اس خاندان میں ان لوگوں نے گزارا ہے۔ آپ ذرا سا ہٹ کے ان خواتین کو دیکھیے جن کا تعلق بظاہر خاندان ہاشمی سے نہیں ہے، مگر جذبہ محبت ولایت کس منزل پر ہے کہ جب مسلم ابن اوسجہ کا جنازہ امام خیمے میں لے کے آئے اور گریہ کر رہے تھے وہیں بیٹھے ہوئے کہ ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا کہ جو مقتل کی طرف بھاگا جا رہا ہے، تلوار اس کی کمر میں لگی ہے، بچے کی کمسینی کا اندازہ آپ یوں لگائی کہ تلوار زمین پر خط دیتی ہوئی جا رہی۔ امام حسین نے روتے روتے ایک مرتبہ اپنا سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا کہ حضرت عباس سے کیسے روکو۔ جب حضرت عباس نے بڑھ کے بچے کو روکنا چاہا تو روایت کہتی ہے کہ بچہ تڑپ گیا، مچل گیا۔ حضرت عباس نے کہا تمہیں آقا حسین بلا رہے ہیں۔ خاموش ہوا، امام حسین کے پاس آیا، سنیے بس مجلس ختم ہو گئی۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے پوچھا میرے لال تم کس کے بچے ہو؟ تعارف کا منظر سنیے، خدا کی قسم عجیب چیز ہے، کس کے بیٹے ہو؟ کیا زوردار تعارف کرایا ہے اس آنے والے کمسن نے۔ اس نے کہا میں اسی کا بیٹا ہوں جس کی لاش آپ کے قدموں میں پڑی ہوئی۔ یہ ہے تعارف، نصرت حسین کے ذریعے سے تعارف ہو رہا ہے۔ اس سے بڑا تعارف خدا کی قسم کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اگر کسی کو حسین کے ذریعے سے پہچانا جائے، علی کے ذریعے سے پہچانا جائے، اہل بیت کے ذریعے سے پہچانا جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جس کا لاشا آپ کے قدموں میں پڑا ہے میں اسی کا بیٹا ہوں، مسلم ابن اوسجہ کا فرزند ہوں۔ امام نے گلے لگا کے کہا تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، تو خیمے میں چلا جا۔ روایت کہتی ہے کہ اس نے کہا کہ یہ تلوار جو میری کمر میں باندھی ہے یہ میری ماں ہی نے باندھی ہے، یہ مجھے جو تیار کیا یہ میری ماں نے ہی تیار کیا ہے۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ پردے کے پیچھے سے آواز آقا کنیز کا ہدیہ ہے رد نہ کیجیے۔ یہ کمسن بچہ گھوڑے پر سوار کر کے اسے امام حسین نے بھیجا۔ روایت کہتی ہے کہ 35 جوانوں کو یزیدی لشکر کے اس نے واصل جہنم کر دیا۔ جہاں بڑے بڑے شجاعان عرب ہوں وہاں 35 لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے سے بچے کا 35 لوگوں کو قتل کر دینا کوئی آسان معاملہ نہیں۔ کون سی طاقت تھی جو لڑ رہی تھی؟ طاقت وہی جو ولایت کی طاقت، محبت اہل بیت کا جذبہ ہے کہ جس نے بڑھ بڑھ کے بھوک و پیاس کے عالم میں ایک کمسن بچے نے یزیدی لشکر کے 35 جوانوں کو مار دیا، قتل کر دیا۔ لیکن عزیزوں جب آواز آئی تو حسین اس بچے کا جنازہ اٹھانے بھی خیمے پہنچے۔ پھر وہ بات وہب کی، وہ تو عیسائی تھے۔ مسلم ابن اوسجہ تو بزرگ ترین صحابی رسول، صحابی جناب امیر سید الشہداء کے ناصروں میں تھے، لیکن وہب تو عیسائی تھے۔ چند روز پہلے ابھی امام حسین کی بارگاہ میں آئے، لیکن جب لڑتے لڑتے خون میں ڈوبے ہوئے اپنی ماں کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ آپ راضی ہو گئیں؟ آپ ذرا غور کیجئے کس قدر جلوہ تھا ولایت اور محبت کا ان دلوں میں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک تمہارا سر تن سے جدا نہ دیکھ لوں۔ بس عزیزوں یہ آواز دشمن کے کسی سپاہی نے سن لی، وہب گھوڑے سے زمین پر گرے، اور جب گھوڑے سے زمین پر زخمی ہو کے گرے شقی نے پڑھ کے سر کا ہیڈ کو تن سے جدا کر دیا اور سر مادر وہب کی طرف پھینکا۔ ہاں عزیزوں کیا گزر گئی ہوگی اس ماں پر جس نے اپنے جوان بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا ہوگا، مگر جذبہ ولایت و محبت اتنا عظیم تھا کہ اسی کٹے ہوئے سر کو دشمنوں کی طرف واپس اچھال کے کہنے لگیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب محبت
محبت کرنے والا گھرانہ ایسا تھا تو پھر وہ ماں جسے ام البنین کہتے ہیں، وہ ماں جسے زینب کہتے ہیں، اگر اپنی اولادوں کو قربان کر رہی ہیں تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں زینب کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئیں، مدینے میں ام البنین کبھی اپنے بچوں پر نہیں روئیں، لیکن عزیزو جب مامتا نے جوش مارا، زینب نے مدینے میں بچوں کے بستر دیکھے تو زینب تڑپ گئیں، لیکن زینب اور ام البنین بھی بیوی تو کبھی حسین کے علاوہ نہیں روئیں، لیکن کبھی بیٹھے بیٹھے اگر کبھی خیال عباس آ جاتا تھا تو کہتی تھیں واہ عباس میں نے سنا ہے تیرے بازو قلم کر دیے گئے، اے میرے لال جب کوئی گھوڑے سے زمین پر گرتا ہوگا تو یقیناً وہ اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہوگا، اے میرے لال تیرے تو بازو بھی قلم کر دیے گئے تو گھوڑے سے زمین پر کس طرح سے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ بار اللہ ذکر خیر کو قبول فرما، حاضرین کی تمام نیک حاجات کو مکمل فرما، بر اللہ اس مجلس کے فضائل و مصائب کا ثواب مرحومہ کے نام اعمال میں درج فرما، پسماندگان کو صبر جمیل کے ساتھ مزید یہ سارے ثواب کی توفیق عنایت فرما، جوار جناب معصومہ میں جگہ عنایت فرما، امام الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور شمار ان کے اعوان ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ مرحومہ بیگم بنت سید مومن علی صاحب کے لیے سوال فرما۔